اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خاوند بیوی کا بھی ایک دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے، یہ بھی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں، وہ بیوی تو بیوی بنا کے لاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ تو نوکر آئیں گے ساڑھے کر دی، سارے کر دی خدمت کر، اور تیرا کوئی حق نہیں ہے، تیرے لیے نہ کوئی آرام ہے، نہ تیرے لیے کوئی سکھ ہے، نہ تیرے لیے کوئی چیز ہے، تو گھر کی نوکر بن کے آئی نہیں۔ بیوی اللہ اکبر تیری شریک زندگی بن کے آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ باپ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے کے، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں انہن اوان عندکم، یہ تواڈے کول قیدنا بن کے آندیاں نے، اللہ اکبر، قیدن بن کے آندی بیچاری، باپ دے گھر آزاد ہوندی ہے تے سسرال دے گھر جا کے قیدن بن جاندی بیچاری۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی رعایت کرنا، ان کی دلداری کرنا، ان کے جذبات کا لحاظ خیال کرنا سارے سسرال والوں کا فرض ہوتا ہے۔ یہ بیچاریاں ایسی نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ پوچھے گا۔ اللہ کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کا بیوی کا بھی بڑا حق ہے، اور اللہ اکبر خاوند کا بھی بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کی، میں یا رسول اللہ کو پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا تو سواگن ہے، خاوند والی ہے، شوہر والی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میں شوہر والی ہوں۔ فرمایا تیرا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، کیسا سلوک برتاؤ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کوتاہی نہیں کرتی، جو میری طاقت میں اور میری ہمت میں ہے میں وہ اس کے لیے پورا کرتی ہوں، میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ فرمایا اچھا کرتی ہو، یاد رکھنا تیری جنت بھی وہی ہے، اگر راضی ہے تو اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے، اور اگر ناراض ہو گیا تو جہنم میں جائے گی۔ خاوند کو سکھی رکھنا اور اس کی خاطرداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ اس کا حق ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد پھر بیوی کے اوپر خاوند کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے، اور خاوند کو دکھی اور ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو بیچارہ اٹھا نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں وہ ہوتی ہیں الودود الولود المواسیہ المواتیہ، جو اولاد پیدا کرے اور پیار وفا کے ساتھ زندگی گزارے، المواسیہ المواتیہ، اور بندے کا لحاظ خیال کرنے والی ہو اور اس کا تاج دینے والی ہو، ہر ویلے مطالبہ ہی کرتی رہے، ہر ویلے چڑھائی رکھے، آ لے آ کے دے، او نہیں آیا، انج کیوں نہیں ہوا، نہیں۔ میاں بیوی کا بھی آپس میں بڑا حق ہے، ایک دوسرے کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جیسا ماں باپ کا حق ہے وہاں اولاد کا بھی حق ہے، اور اولاد کا سب سے بڑا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ نیک تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اور انہیں مسلمان بنانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ انہیں نمازی بنانا، انہیں دیندار بنانا، انہیں پاکیزہ اخلاق والا بنانا، اور آج کل تو ماحول ایسا ہے، ہر جگہ گندگی ہے، ہر جگہ برائی ہے، ان برائیوں سے انہیں بچانا، اللہ اکبر، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ برائی سے بچیں۔ اور انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان کی زندگی بے خبری کی زندگی ہوتی ہے، لا علمی اور جہالت کی زندگی ہوتی ہے، انسان سے ہو جائے، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کھلا دروازہ ہے توبہ کا، اور یہ اللہ رب العزت نے ایسا کھلا رکھا ہوا ہے، دن کو بھی کھلا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور رات کو بھی کھلا ہوا ہے دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، تو اس لیے انسان کو اپنی اولاد کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے کہ ان کو جنت کے راستے کے اوپر آتے